الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی جس شہر میں بھی ہو، چاہے مکہ میں موجود نہ بھی ہو، کسی دور دراز کسی اور شہر میں ہو، تب بھی حکم یہی ہے کہ منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کرو نماز پڑھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف منہ نہ کرو، کیونکہ یہ قبلہ کی تبدیلی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں ناانصافی کریں فلا تخشوہم واخشونی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ تیسری دفعہ اسی ایک ہی آیت کے حوالے سے حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں ہو منہ قبلہ کی طرف رکھو، یہ تیسری دفعہ آیا ہے۔ بظاہر یہ تکرار محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی حکم کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، البتہ ہر دفعہ کہنے کی حکمت الگ ہے۔ پہلی دفعہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور کے دل کی خوشی اس میں تھی کہ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر دیا جائے، تو اس لیے وہ پہلی دفعہ وہ اس لیے فرمایا۔ دوسری دفعہ فرمایا اس حکم کو واضح کرنے کے لیے کہ جہاں کہیں ہو، چاہے مکہ میں ہو چاہے کسی اور شہر میں، منہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی رکھو، اس کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف منہ نہ کرو۔ اب تیسری دفعہ جو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ تم قبلہ شریف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو، یہود و نصارہ کو اور کفار قریش کو تم پر اعتراض کرنے کی حجت باقی نہ رہے، وہ تم پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یہود تو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ مسلمان دین اپنا لے کے آئے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے والے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو یہودیوں کو یہ اعتراض کا حق باقی نہ رہے گا جب تم کعبہ کی طرف منہ کرو گے، اور کفار کو یہ اعتراض کا حق باقی نہیں رہے گا کہ کفار یہ اعتراض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہماری دشمنی میں ابراہیم و اسماعیل کے قبلے کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اگر تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھو گے تو کفار یہ اعتراض کریں گے کہ محمد نے ہماری دشمنی میں یعنی قریش کی دشمنی میں، کفار قریش کی دشمنی میں ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، اس لیے تم کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ تمہارے خلاف کسی دوسرے بندے کو اعتراض کا حق باقی نہ رہے۔ پھر فرمایا الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے، یعنی ہم نے جو واضح ارشاد فرما دیا اس کے بعد بھی، ان دلائل کے بعد بھی کوئی تم پر اعتراض کرے تو فلا تخشوہم واخشونی تو ان سے نہ ڈرو
اور مجھ سے ڈرو کیونکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کرنے والا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ عز و جل کا عذاب ہمیشہ بندے کی نظر میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرے، کیسا ہی عمل ہو، اس کے بارے میں پہلے سوچے کہ کیا اس عمل کو کرنے سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوگی یا اس عمل کو کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنے والوں کو کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن بڑی خوشخبری ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا کہ جو دنیا میں ہر کام کرتے وقت یہ سوچتے تھے کہ کیا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ان لوگوں کا حساب بہت ہی مشکل ہوگا کہ جو دنیا میں کام کرتے ہوئے کچھ سوچ و بچار نہیں کرتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہی فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، دوسرے لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، ہمیشہ میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبرایا اور نہ ہی قبر سے گھبرایا ہوں، بس میں نے سرکار کو فرماتے سنا ہے کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک مٹھی جہنم کے اندر ہے اور ایک جنت کے اندر، میں نہیں جانتا کہ میں کون سی مٹھی کے اندر ہوں۔ سرکار کے صحابی ہیں لیکن اللہ عز و جل کا عذاب ان کی نظر میں ہے، جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، کہ ہر ایک سے اللہ نے بڑی نیکی کا وعدہ کیا ہے، بڑی نیکی سے مراد جنت ہے۔ تو پکے جنتی ہیں سرکار کے صحابہ، لیکن پھر بھی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرے بارے میں کیا معاملہ فرمانے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور صرف ایک ہی جہنم میں جائے گا تو میں یہ خوف رکھوں گا کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اعلان کیا جائے کہ سب جہنم جائیں گے اور ایک جنت جائے گا، پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا۔ خوف اور امید ان کے درمیان والا معاملہ ہونا چاہیے بندے کا، اتنا خوف بھی نہ رکھے بندہ، اتنا ڈرے بھی نہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہی ہو جائے، اور بالکل جو ہے وہ امید چھوڑ دے، اور اتنی امید پر قائم نہ رہے کہ اللہ کا خوف بالکل ہی دل سے نکل جائے، اور یہ کہتا رہے کہ اللہ بس معاف کرنے والا ہے، ہم جو کریں۔ کسی کو آج سمجھایا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نیکیاں کرو، تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کب تک اللہ معاف کرنے والا ہے، کب تک ہم یہی بس اپنے دل کو امید دیتے رہیں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کیوں ہم نیکیوں کی طرف نہیں آتے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے؟ واضح حکم اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ڈرو مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ جو آج اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا کل اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ڈرو گے مجھ سے تو میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اللہ عز و جل ڈرنے والوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تمہی میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پہلے اللہ عز و جل نے ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا، اس کا سارا تذکرہ فرمایا۔ اب اس سے بڑی نعمت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ جس طرح وہ نعمت ہے تمہارے لیے ہماری طرف سے، اس طرح ہمارے حضور کا، ہمارے رسول کا تمہیں میں سے آ جانا یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ عز و جل نے سرکار کو اپنا احسان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے مومنین کو بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پچھلی امتوں کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے،
پچھلی امتیں اپنے گناہوں کے سبب زمین میں دھنسا دی جاتی، پچھلی امتوں پر پتھروں کی بارش کی جاتی، پچھلی امتوں کی بستیوں کو الٹ دیا جاتا، لیکن ان سارے عذابوں سے آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں پایا جاتا تھا اور ہم میں نہیں پایا جاتا؟ وہ سارے گناہ جو پچھلی امتوں، جن کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا، وہ آج ہم میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ سرکار کی فضیلت ہے، سرکار کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہمیں ان سارے عذابوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اور آپ کی برکت سے اللہ عز و جل ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم عز و جل حاضرین میں سے ان کے جتنے عزیز و اقارب مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً حاجی عالم صاحب ان کی زوجہ محترمہ کل انتقال فرما گئیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی اگلی منازل کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر میں آسانیاں پیدا فرما، قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما قبر میں، کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔